بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، فہم قرآن کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آج الحمدللہ ہم اس کی آیت نمبر 34 پڑھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو بتا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ ہم نے تمہیں کتنی عزت دی، کتنی تکریم دی کہ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور کائنات کی جو چیزیں فرشتوں کے اختیار میں دی ہوئی تھیں تو فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ جو ہے عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ یاد رکھیے گا، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور عبادت کی جو چیزیں، جو باتیں، جو دلائل قرآن کریم اور احادیث میں ہیں، ان کے مطابق اس آیت میں بھی سجدہ جو ہے وہ عبادت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تعظیمی سجدہ کہلاتا ہے، یعنی کسی کی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں اور ان کے سے پیدا ہونے والے جو انسان ہیں وہ اگر نیک ہوں تو وہ فرشتوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، تو فرشتوں کو حکم دیا۔ اور اس وقت جو اور مخلوقات تھی جیسے کہ ابلیس کا بھی آتا ہے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا فرشتوں سے، قلنا ہم نے کہا فرشتوں سے، للملائکۃ لام زیر لی کا مطلب یہاں کے لیے نہیں ہوگا، اس پر بات ہو چکی ہے کہ قال یقولو کے بعد جب لام زیر لی آتا ہے تو اس کا ترجمہ اردو میں سے ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ اسجدو، سجد یسجدو باب نصر ینصرو سے امر حاضر معروف کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے اور یہ اس کی صرفی تحقیق ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے سجدہ کرو، سجد یسجدو سجدہ کرنا۔ کس کو سجدہ کرو؟ اب سجد یسجدو کے لیے جو صلہ آتا ہے، جیسے قال یقولو کا صلہ لام آتا ہے جو سے کے معنی میں ہوتا ہے، تو اسی طرح سجد یسجدو کا صلہ بھی لام آتا ہے، کسی کو سجدہ کرنا ہے تو اسجدو لآدم، آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اس کا ترجمہ یہاں اردو محاورے کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوگا، آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ آدمہ جو ہے، اب لام زیر لی آ رہا ہے جو کہ حروف جارہ میں سے ہے، جو حروف جارہ 17 آپ نے پڑھ لیے، تو ان کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں اشکال آ رہا ہوگا کہ آدم مجرور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی حالت جری جو ہوتی ہے وہ فتحے کے ساتھ آتی ہے، زبر کے ساتھ آتی ہے، اس وجہ سے یہ آدمہ ہے، آدمی نہیں ہے، لآدمہ۔ اب یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ تو اس میں جو دو اسباب ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو اس کے اندر علم ہے، آدم علیہ السلام کا نام ہے۔ دوسرا سبب اس میں وزن فعل بھی مان سکتے ہیں، عجمہ بھی مان سکتے ہیں۔ اگر یہ عربی کا لفظ نہ ہو تو عجمہ مان لیں گے، عربی کا لفظ ہو تو پھر اس میں وزن فعل ہے، آدم فعل مضارع کا واحد متکلم کا جو وزن ہے، جیسے احمد وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اسی طرح آدم بھی۔ فسجدو، تو انہوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے، فرشتے سب کے سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیسا الا کے بعد آ رہا ہے، مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے۔ اچھا، فرشتوں کو سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی ان کو بتا دیا، تلقین کر دی گویا کہ دیکھو تمہارے اختیارات میں جتنی بھی چیزیں میں نے دی ہیں، اب چونکہ انسان کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ اچھا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، برا راستہ بھی، تو یہ ساری چیزیں بھی انسان کے لیے مسخر کر رہا ہوں۔ یہ ان ساری چیزوں میں جو اس کے پاس ہیں، اپنے تصرف سے، اپنے اختیار سے ان کے اندر رد و بدل کر سکتا ہے۔ اب یہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا میرے حکم کے خلاف زندگی گزارتا ہے، یہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے انسان کو۔ شیطان کا کیا مسئلہ ہوا؟
آگے دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں اتنا بزرگ حیثیت رکھتا ہوں اس کے آگے، تو میں اس سے مقام میں بڑا ہوا ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں۔ تو یہاں تکبر جو ہے شیطان کے آگے آ گیا اور اس نے شیطان کو برباد کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب تھا، عبادت گزار تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا، غالباً معلم الملائکہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کے باوجود اس نے انکار کر دیا۔ تو یہاں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم چاہے کسی بھی مقام پر ہو زندگی میں، جب اللہ کا حکم آ جائے اور وہ ہماری طبیعت کے منشا کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، بظاہر اس میں ہماری بے عزتی محسوس کیوں نہ ہو رہی ہو، ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں کسی بھی چیز کا، کسی بھی قسم کا تأمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم پورا کر لیتا شیطان، آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیتا تو اس کا مقام بڑھ جاتا، اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ ابا یا ابا کا مطلب ہے انکار کرنا، ابا اس نے انکار کر دیا۔ یہ ابا جو ہے محموز الفا اور ناقص یائی ہے، ہفت اقسام میں سے 2 ہے، اور ابا یا ابا باب فتح یفتح سے ہے، باب فتح یفتح کے مستثنیات میں سے ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کا عین یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ایک ہوتا ہے سوائے ابا یا ابا کے۔ تو وہاں ہم نے میزان علم الصرف کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر ہم نے ابا یا ابا پڑھا تھا، یہ وہی ابا ہے۔ ابا واستکبر، شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، استکبر یستکبر، اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا، اس نے اپنا آپ کو بڑا سمجھا اور یہ چیز اس کو لے ڈوبی۔ وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں وکان من الکافرین، کانا جو ہے یہاں پہ یہ تامہ ہے، کانا کی 2 قسمیں ہیں، تامہ اور ناقصہ۔ کانا ناقصہ وہ ہوتا ہے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، یہاں جب کانا کا صرف فاعل آ رہا ہو تو وہ کانا تامہ ہوتا ہے۔ اس الکونو کا مطلب ہے ہونا، تو کانا کا مطلب ہے وہ ہو گیا، یہ فعل ماضی ہے۔ اور کانا جب افعال ناقصہ میں سے ہوتا ہے تو اب اس صورت میں اس کا ترجمہ تھا یا پھر ہے ہوتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، ٹھیک ہے۔ کان زید عالما، زید عالم تھا، تو یہاں اس کا ترجمہ کانا کا ناقصہ ہونے کی صورت میں تھا یا ہے ہوتا ہے، تامہ کی صورت میں ہو گیا اس کا ترجمہ ہوتا ہے وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، کافروں میں شامل ہو گیا۔ تو یہ آیت نمبر 34 کی تشریح تھی، جس کا لب لباب یہ ہے کہ فرشتوں اور دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدے سے سجدہ تعظیمی مراد ہے، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے، تو وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا جو ہے وہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مانتے تو اس میں ہم کو گناہ کبیرہ ملتا ہے، لیکن اگر ہم کسی حکم کا انکار کر دیں سرے سے، یا ہم اس حکم کا مذاق اڑائیں، تو پھر اس صورت میں انسان کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔